نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ معزز علماء اکرام، ہمارے مہمانان اعظام، مہاراج جمعیت کے نائب صدر حضرت مولانا محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ایسے ہی بہت سارے دیگر علماء اکرام، اور اس بستی کے، اس علاقے کے ہمارے ہندو بھائی اور تمام برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس، اس مبارک جلسے کے اندر جمع فرمایا۔ اور خوشی کی بات بھی ہے کہ اس جلسے کے اندر ہمارے ہندو بھائی جو تشریف فرما ہے، میرا ان کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوا۔ ایسی محبت، ایسا پیار ہندوستان میں اب کم بچا ہے۔ اب نفرتوں کی آندیاں ہیں، نفرتوں کے سیلاب ہیں، ہندو مسلم نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ ہمارے اس گاؤں کے تمام ہندوؤں نے اس جلسے کے اندر شرکت کی۔ اگر یہ پیار محبت باقی رہا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہندوستان باقی رہے گا، اور اگر پیار محبت ہندوستان میں باقی نہیں رہی تو یہ ملک بھی کل باقی نہیں رہے گا۔ ہندو مسلم ایکتا ہوگی تو اس ملک میں ہمارے اتفاق اتحاد ہوں گے تو یہ ملک بھی باقی رہے گا۔ یہ ملک مسلمانوں سے نہیں چلا، نہ کبھی ہندوؤں سے چلے گا۔ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط ہوا، اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے اس ملک پر حملہ کیا اور قابض ہو گئے، اس ملک پر ان کی حکومت تھی، تو مسلمانوں نے 250 سال اکیلے جنگ لڑی لیکن جنگ نہیں جیت پائے۔ جب دیکھا مسلمانوں نے کہ ہم جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر اس وقت گاندھی جی کو ساتھ میں لے کر اس ملک کے اندر جنگ آزادی کے لیے انہوں نے پرچم اٹھایا۔ جب ہندو ملا تو یہ ملک آزاد ہوا، اور جب تک ہندو نہیں تھا تو یہ ملک آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ تو اس لیے اس غلط فہمی میں نہ ہندو رہے نہ مسلمان رہے کہ یہ ملک صرف ہندوؤں کا ہے، نہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ یہ ملک دونوں سے بنا ہے۔ جیسے اس ملک کی 2 آنکھیں ہیں، جس انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اگر ایک آنکھ ٹوٹ جائے تو دوسری آنکھ کو نظر نہیں آتا، اور اگر ایک آنکھ ٹوٹ جائے تو دوسری آنکھ تکلیف پریشانی میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان کو تکلیف ہو تو ہندو کو تکلیف محسوس ہونا چاہیے، اور مسلمان کو تکلیف ہو تو ہندو کو تکلیف محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کی گنگا جمنا تہذیب ہے، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پھر قربانی دینا پڑے۔ ایک قربانی ہمیں 47 میں دی گئی، دوسری قربانی ہو سکتا ہے ہندو مسلمانوں کو اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی اکھنڈتا، پیار محبت کو بچانے کے لیے پھر ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گی۔ تو یہ ستواس والوں نے الحمدللہ اس جلسے کا انعقاد کیا۔ یہ کمیٹی والے، یہ مولانا صاحب، یہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو اور اس گاؤں کے ہندو مسلمانوں کو نظر بد سے بچائے، اور اس کو آفت اور مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمع کیا ہے۔ یہ بتا دوں مسلمانوں، تمہارے باپ اور ان کے باپ سب ایک ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ہم ایک مالک کی پوجا کرتے ہیں، ہم ایک مالک کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم ایک مالک سے مانگتے ہیں، یہ اپنے مالک سے مانگتے ہیں۔ لیکن سب کا مالک اگر آپ کسی سے پوچھو گے تو کہے گا سب کا مالک ایک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا مالک یہ ہے یا میرا مالک یہ ہے، یہ تو کہے گا کہ پوجا کرنے کے طریقے الگ ہیں،
طور طریقے الگ ہیں، لیکن مالک سب کا ایک ہی ہے۔ پیدا بھی ان کو اس اوپر والے نے کیا ہے، ہمیں بھی اس اوپر والے نے کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ بڑی اچھی بات ہے اس علاقے کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اور یہ ہندوستان میں مثال جانا چاہیے۔ اور میں ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، جس طرح ہمارے مسلمانوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، آپ بھی ہندوؤں میں انعقاد کریں، جلسے کو قائم کریں، اور پھر مسلمانوں کو وہاں پر بلائیں گے تو یہ گنگا جمنا تہذیب جب باقی رہے گی، ایک طرف کرنے سے باقی نہیں ہوگی، دونوں طرف جب دو تھالیاں بجتی ہیں تو آواز آتی ہے، ایک تھالی سے آواز نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی مسلمانوں کو اپنے پروگرامے میں بلائیے اور محنت کیجئے، کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ یہ ملک مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا باقی رہے گا۔ اب میں اپنی بات پر آتا ہوں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے جلسہ قائم کیا، یہ جلسہ آپ سب جانتے ہیں، یہ دینی اور اصلاحی جلسہ ہے، اور یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کو، نظم کو پیش کیا، تلاوت کو پیش کیا۔ یہی مدرسے ہیں جو ہماری اور آپ کی بقا ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سروں پر اگر ٹوپیاں ہیں تو انہی مکتب اور انہی مدرسوں سے، انہی علماء سے۔ اور یہ بھی بتا دو، انہی علماؤں نے سب سے پہلے اس ملک کی قربانی میں اپنا حصہ لیا۔ سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد، سب سے پہلے اگر کسی کو بلا کر تقریر کروائی تو علماء نے کروائی، جمعیت علماء نے کروائی۔ گاندھی جی کو اس ملک کی آزادی کے لیے کہا تو سب سے پہلے علماء نے کہا۔ دلی کی جامع مسجد کے ممبر سے بٹھا کے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے یہ کہا کہ گاندھی جی آؤ اور تقریر کرو تاکہ ہندو اور مسلمان ہم اس ملک میں 7 جنگ انگریزوں سے لڑ سکیں، تو وہ بھی علماء نے کیا۔ اور علماء بھی وہ تھے جو جمعیت علماء، جس کے بانی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جس کے مہاراشٹر کے صدر ہمارے مفتی ہارون صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ مہاراشٹر کے جمعیت کے نائب صدر ہیں۔ میں بھی مدھیہ پردیش جمعیت کا ایک خادم ہوں۔ وہی جمعیت تھی جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلوائی۔ یہ وہی جمعیت تھی جنہوں نے اس ملک کے اندر، آج آپ کے سروں پر اگر ٹوپیاں ہیں، آپ کے چہروں پر اگر داڑیاں ہیں، آپ کے لباس بذقت اسلامی ہیں، تو اسی جمعیت علماء کی دین ہے جس نے اس ملک کا دستور سیکولر بنوایا، ورنہ اس ملک کا دستور سیکولر نہیں بن رہا تھا۔ تو یہی جمعیت علماء ہے جس کے بانی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ ایسے ایسے اکابر نے اس ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے آج قربانی دی ہے، جو آج ہم مل جل کے یہ گنگا جمنا تہذیب آپ ہمارے سامنے۔ تو اس لیے یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خانقاہیں وہ درسگاہیں ہیں جنہوں نے ہمارے سروں پر ٹوپیاں دی ہیں، جنہوں نے ہمارے چہروں پر داڑیاں دی ہیں۔ تو اس لیے میں مسلمانوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسلام کو، آپ اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولادوں کو دین پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیے۔ کیوں صاحب بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے، مسلمانوں اگر آپ کو اسلام باقی رکھنا ہے، دین کو باقی رکھنا ہے، اسلام کی بقا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی بنیاد مدرسے۔ مدرسے کے اندر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھائے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہندو بھائی نے کہا کہ انہوں نے ایسا سنسکار دیا، ایسی تربیت دی ان کے استاد نے، جو آج وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہندو کہنے پر مجبور ہیں، یہ وہی درسگاہیں ہیں جو مدرسے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں۔ انہوں نے ہی مدرسوں کے اندر دینی تعلیم دی، انہوں نے اخلاق دیے، کردار دیے، بھائی چارہ، محبت دی۔ کبھی مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی، کبھی مدرسوں میں لڑنے لڑانے کی تعلیم نہیں ہوتی۔ آپ سے میں ہندوؤں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی مدرسے کے پڑھنے والے روڈوں پہ ہنگامہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، آپ نے اسکول کے اور کالج کے تو دیکھے ہوں گے، میڈیکل کالج اور سائنس کے لڑکوں کو آپ نے توڑ پھوڑ کرتا ہوا دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ ہمارے مدرسے کے بچوں کو روڈوں پہ ہنگامہ اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہمارے مدرسے کی شکشا ہے، یہ تعلیم ہے، یہ ایجوکیشن ہے جو ہمارے مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، مصیبت میں لوگوں کو ڈالنا، یہی اسلام منع کرتا ہے، یہی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ آپس میں مل جل کے رہنا، آپس میں تعلیم دینا، یہ مدرسوں سے دی جاتی ہے، یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ مدرسوں میں اخلاق پڑھائے جاتے ہیں، یہ مدرسوں میں کردار پڑھائے جاتے ہیں، مدرسوں کے اندر بھائی بھائی کا حق سکھایا جاتا ہے۔
بھائی بھائی سے کیسے محبت کی جاتی ہے، بھائی بھائی سے کیسے پیار کیا جاتا ہے، یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ کیسے رحم کیا جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پہ نہ ہندو آئے، نہ مسلمان آئے، نہ کوئی آیا، ساری جاندار چیز آ گئی اس کے اندر، چاہے اس میں جانور ہو، چاہے اس میں پرندے ہوں، چیٹیاں ہوں، اگر تم انسانیت پر رحم کرو گے، جاندار چیزوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم انسانوں پہ رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ پسند کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم پسند نہیں کرتا۔ اپنی مخلوق کو پریشان کرنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی دھرم سے رکھنے کا تعلق ہو، اس کو یہ پسند نہیں کرتا۔ اوپر والا انصاف، محبت، بھائی چارگی کو پسند کرتا ہے۔ یہی ہمارے مدرسوں کی شکشا ہے، یہی ہمارے مدرسوں کی تعلیم ہے جو الحمدللہ آج ہمارے مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کو بدنام کیا جائے، مدرسوں کے اندر غلط بات پیدا کی جائے، مدرسوں کے اندر غلط بات بتائی جائے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر الحمدللہ وہ مدرسے ہیں جہاں پر کبھی کسی غلط بات کی تائید نہیں کی جاتی، کبھی کسی غلط بات کا ہم سمرتن نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم سمرتن کرتے ہیں اچھی بات کا۔ ہر سماج کے اندر، ہر علاقے میں، ہر مذہب کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ایک نے غلطی کری تو پورا سماج خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر بھی، ہندوؤں میں بھی سماج میں خراب ہوتے ہیں، مسلمانوں کے سماج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں، لیکن ایک کے خراب ہونے سے پورا سماج خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ حضرات ایسے بنو کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ اسلام ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہ کردار ہیں۔ اگر آپ نے یہ تعلیم دی تو سمجھ لو جو نفرتوں کی بھاؤ چل رہا ہے، جو نفرتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ تادیر قائم فرمائے، ان کی اس ملک میں جو قربانیاں ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ کتنے بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا، جو آسام کے اندر، آپ گجرات کے اندر باڑھ میں، کیرلا کے اندر باڑھ میں پریشان ہوئے، ان کی مدد کی گئی۔ یہ ہمارے سید حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو محبت سے بجھایا جائے گا، آگ کو پیار سے بجھایا جائے گا۔ اگر آپ کے اندر پیار ہوگا، محبت ہوگی، نبی کی تعلیم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کبھی بدلہ نہیں لیا، اللہ کے رسول پر کچرے ڈالے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے پیروں کو لہو لہان کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول کو طاقت آئی، فتح مکہ ہوا، مکے کے اندر آپ کا جھنڈا بلند ہوا، آپ کا غلبہ ہوا۔ اس دن بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا، آج امن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج سب کو معاف کیا جائے گا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو سب سے پہلے کہتا بدلہ لو، مارو، خون خرابہ کرو۔ یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، جنہوں نے بدلہ نہیں لیا، لوگوں کو معاف کیا۔ آپ کے گھرانے کو ستایا گیا، آپ کے پورے اہل خانہ کو ستایا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ کو بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، صبر و تحمل والا کام کریں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ہم نے کیا تو سمجھ لیجئے ہمارے اس ملک میں اندر پیار اور محبت باقی رہے گی، گنگا جمنا تہذیب باقی رہے گی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ جو الحمدللہ یہ جو ابھی بچوں نے پیش کیا، جو کلام پیش کیا، یہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت، ایسی پرورش کی، اور وہ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر دینی تعلیم دی، جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی۔ یہ وہی مدرسے ہیں جنہوں نے آج ہندوستان کے اندر نام کیا، آج ہندوستان کے اندر پرچم لہرایا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میں پھر کہوں گا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کون سی تعلیم دیں گے؟ آپ دینی تعلیم دیں گے۔ اگر آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل کر لے گا، مدرسے میں پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد اگر آپ اسکول میں پڑھائیں گے، کالج میں پڑھائیں گے، میڈیکل کالج میں پڑھائیں گے، پھر آپ کا بچہ غلط راستے پہ نہیں آئے گا، آپ کا بچہ بھیگے گا نہیں۔
بھٹکے گا نہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بنیاد کون سی ہوگی؟ اس کو مدرسے کی تعلیم دی جائے گی، مدرسے میں پڑھایا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اسکول میں پڑھائیے، کالج میں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اور بنانا چاہیے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کے بچوں سے یہ کہتا ہوں، مسلمانوں اگر تعلیم ہوگی تو سمجھ لو آپ کی دیش میں قدر ہوگی. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. کہتے ہیں کہ ہنر ہے تو قدر ہے، ورنہ دیش میں غدر ہے. تو صاحب غدر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہنر نہیں ہے اس لیے غدر ہے، تعلیم نہیں ہے اس لیے غدر ہے. تو اس لیے آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کو حاصل کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو اور آگے بڑھو. وقت کو ضائع مت کرو. اللہ نے آج آپ کو وقت دیا ہے، آج آپ کو ٹائم دیا ہے، آج آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے آپ سب لوگ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسے میں بھیجیں، پھر اس کے بعد اسکولوں میں بھیجیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کا معاشرہ، آپ کی نسلیں جو آج خرافات کے اندر، بدعات کے اندر، شرک میں ہماری جو نسلیں مبتلا ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں. پڑھنے کی جگہ دو ہیں، ایک تو سب سے پہلے مدرسہ ہے، دوسرا اگر آپ مدرسے میں نہیں پڑھا سکے، آپ اپنی دینی تعلیم نہیں دے سکے، تو آپ کم سے کم اپنے بچوں کو جماعت کے اندر بھیجیے. اگر آپ نے جماعت میں بھیجا، ابھی ہو جائے گا، فوراً ہو جائے گا. جس جذبے سے، جس شوق سے آپ بیان سن رہے ہیں، یہ واقعی قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں میں علماء، حفاظ، دیندار پیدا کرے. تو میں نے جو بات کہہ رہا تھا کہ دینی تعلیم آئے گی کہاں سے، نسلیں کہاں سے دیندار ہوں گی، کہاں سے ہمارے گھروں میں دین آئے گا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دین کے قلعے اور دین کی درسگاہیں بنائی ہیں وہ مدرسے ہیں. اگر مدرسوں میں ہم نہیں پڑھا سکے، مدرسوں میں ہم دینی تعلیم نہیں دے سکے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، عمر کو ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا ایک اور مدرسہ قائم کیا ہے جس کو تبلیغی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تبلیغی جماعت میں آپ اپنے بچوں کو بھیجئے تاکہ نماز، روزہ، مسائل، آپ کو ضرورت علم، ضرورت دین معلوم ہو جائے. یہ آپ کو جماعت کے اندر معلوم ہو جائے گا. آپ کے بچے دین سیکھ لیں گے، نماز پڑھنا سیکھ لیں گے، مسئلے مسائل سیکھ لیں گے. بقدر ضرورت اگر معلومات چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجیے، اور مکمل معلومات چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے. مکمل معلومات کہاں ملے گی؟ مدرسوں میں ملے گی. بقدر ضرورت معلومات جہاں سے ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، جہاں سے منزل آسان ہو جائے جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تبلیغ رکھی ہے. ابھی بھوپال کے اندر اسی مہینے میں 14 تاریخ سے اجتماع شروع ہونے والا ہے. آپ تمام حضرات وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم 3 دن بھوپال اجتماع میں جائیں گے. کیوں صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے. سب جائیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو دینی باتیں سننے کو ملے، دینی ماحول ملے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، جوان ہو گئے تحیات نہیں معلوم، بزرگ ہو گئے قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے، یہ آپ کو جماعت میں جا کے حاصل ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں بہترین 2 ذرائع ہیں جو دین پر عمل کر سکتے ہیں، دین پر چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مدرسہ دیا ہے، دوسری تبلیغی جماعت دی ہے. آپ اپنے آپ کو جماعت سے جوڑیے، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم بزرگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت میں تو بیٹھ سکتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے، مسجدوں میں جائیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں. پھر انشاءاللہ آپ کو معلومات ہو جائے گی، دین کی معلومات ہو جائے گی. اور یہ میرے بھائیوں دین کے سیکھنے کے ذریعے ہیں، دین کو حاصل کرنے کے قلعے ہیں، دین کو معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. تو اس لیے آپ حضرات دین کو سیکھیے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سکھائیے، اپنے گھروں میں بھی دینی تعلیم دیجیے. تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا.
کہ صاحب بیڑا پار ہوگا نہیں ہوگا. تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ نے اتنی رات کے اندر اس جلسے کا انعقاد کیا اور آپ تشریف لائے, یہاں پر علماء کی زیارت کی, بزرگوں کی زیارت کی, اللہ والوں کی زیارت کی. زمین رش کرتی ہے دوسری زمینوں پر, وہ یہ کہتی ہے کہ آج میری زمین کے اوپر اللہ والے آئے ہیں, میری زمین کے اوپر اللہ والے بیٹھے ہیں, میرے زمین کے اوپر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, میری زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرتی ہے, یہ زمین خوش ہوتی ہے دوسری زمینوں پر. اس لیے یہ زمین بھی مبارک ہے, یہ گاؤں بھی مبارک ہے, یہ بستی بھی مبارک ہے. میں آپ سے اس بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا, اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر یہاں تشریف لائے ہیں. اصل تو ان کا بیان ہوگا, پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. آپ حضرات سے اور چند 2 منٹ باتیں کرتا ہوں, پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مسلمانوں, ایک بات عرض کر دوں کہ آپس میں ہم اتفاق اتحاد سے رہیں گے. کیوں صاحب کیسے رہیں گے؟ جھگڑیں گے نہیں, لڑیں گے نہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کی بد کلامی بد زبانی نہیں کریں گے. کیوں صاحب نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سب مسلمانوں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, محبت سے رہیں گے. اور دوسری بات وعدہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں, اگر آپ ایمان والے ہو, نبی کے چاہنے والے ہو, رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو, ایمان سے عقیدت رکھتے ہو, ایمان سے محبت کرتے ہو, تو اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے. اور ایک بات اور عرض کر دوں, اگر اللہ کے رسول کے عاشق ہو, اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, اللہ کے رسول سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو حوض کوثر پہ, اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو حوض کوثر پہ, تو سب وعدہ کرو کہ اللہ کے رسول کی طرح ہم شکل بنائیں گے, داڑھی رکھیں گے. کیوں صاحب رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ لباس رسول اللہ کی طرح پہنیں گے, شکل رسول اللہ کی طرح بنائیں گے, وضاقتہ ہماری اسلامی ہوگی, وضاقتہ ہماری رسول اللہ کی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہماری شناخت ہے. ٹوپی, کرتا, داڑھی, پاجامہ, یہ مسلمانوں آپ کی شناخت ہے. اگر شناخت باقی رہے گی تو کل آپ کی نسلیں باقی رہیں گی. اگر یہ شناخت باقی نہیں رہی تو یہ آپ کی کل نسلیں ختم ہو جائیں گی, شناخت ختم ہو جائے گی, آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی. مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی شناخت کو پہچان بنایا ہے, آئیڈینٹی بنایا ہے, یہ پروف ہے. مسلمانوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا ہے, ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے, کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے, کسی کے آگے جھکیں گے نہیں, کسی سے مانگیں گے نہیں, تازیوں سے سجدہ نہیں کریں گے, ہم کسی قبر سے مانگیں گے نہیں. ہم کیوں صاحب کس سے مانگیں گے؟ ایک اللہ سے مانگیں گے. کیوں صاحب مانگیں گے نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, جب اللہ سے مانگو گے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا رائی کے دانے کے برابر بھی, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ سے مانگو, اللہ سے رو, اللہ سے گڑ گڑاؤ, اللہ سے سوال کرو, وہی دینے والا ہے. آپ بتائیے, اگر قبر سے دینا ہوتا, جب وہ بابا باہر زندہ تھے, جب نہیں دے پائے تو مرنے کے بعد وہ آپ کو کیا دیں گے؟ کیوں صاحب دیں گے؟ وہ زندہ میں نہیں دے سکے تو مرنے کے بعد کیا دیں گے؟ بے شک قبر کے لوگ احترام کرنا چاہیے, قابل تعظیم ہیں, ان پر قبروں پہ جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنا چاہیے, ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے قرآن کا, نہ کہ ان سے لینا چاہیے. تو اس لیے آپ قبروں پہ جائیے, اپنے والدین کی قبروں پہ جائیے, اپنے اکابر کی قبروں پہ جائیے, اللہ والوں کی قبروں پہ جائیے, ان کو ایصال ثواب کیجیے, ان کو ثواب پہنچائیے, لیکن ان سے مانگیے مت. تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور اس علاقے کو, اس بستی کو, جن جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا, میرے بھائیوں وہ بھی قابل تعریف ہے کہ اس ماحول کے اندر, اس کفر و شرک و ضلالت والے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر جمع ہوئے, تھوڑی دیر دین کی باتیں سنی, اور انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو کیوں صاحب عمل کی نیت لے کر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ یا یہ کہ صاحب مولانا ہارون صاحب نے کتنا اچھا بولا, مولانا احمد صاحب نے اچھا نہیں بولا, یہ نہیں. میرے بھائی, جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. عمل کی نیت سے آئے ہیں اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ یہاں سے لوٹ کر جائیں گے, اور تاکہ ہمارے گھر کا ماحول, ہمارا معاشرہ,
ہماری خرابیاں، ہماری برائیاں یہ ہمارے معاشرے سے جانا چاہیے، جب تو یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائی ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ہارون صاحب، مفتی محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، اور پھر ابھی بہت دور جانا ہے، ہم تو قریب کے ہی ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اصل لوگ آپ کو سننے آئے ہیں، ہم تو ایم پی کے ہیں، پھر کبھی آ جائیں گے، کسی دن بھی آ جائیں گے، ہم تو کہیں بھی بیان کر دیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں وہاں بھی کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک چینل بھی ہے، اور ماشاءاللہ سیاست مہاراشٹر کے اندر آپ کا بڑا دخل ہے مسلمانوں کی سیاست میں، اللہ تعالیٰ نوجوان بنایا ہے، نوجوان صالح ہیں، اللہ آپ سے کام لے، اور ایسے ہی آپ کو ہمارے صوبے مدھیہ پردیش میں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔